وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ نساء کی 158 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ لیکن اس آیت مبارکہ کو سمجھنے سے پہلے اس کا سابقہ آیات سے ربط سمجھنا ضروری ہے، اور وہ ربط یہ ہے کہ یہ سورہ نساء اپنے نزول اور مزاج کے اعتبار سے مدنی ہے۔ سورہ نساء 176 ٹوٹل آیات مبارکہ ہیں، اور اس کے مین موضوعات میں اہل کتاب کے ساتھ گفتگو بھی ہے اور مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کے احکامات بھی ہیں۔ جو گزشتہ آیات میں موضوع ہم نے شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے کہ محبوب اگر اہل کتاب مدینے میں رہتے ہوئے آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ ڈیمانڈ کیا تھی کہ جیسے حضرت موسیٰ پر اللہ نے یک لخت ان کو کوہ طور پہ کچھ تختیاں عطا فرمائی تھیں، اگر آپ بھی اللہ کے سچے نبی ہیں تو اس طرح کی کوئی کتاب دفعتاً یک لخت فوراً وہ ہمارے سامنے لے آئیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ تو اللہ فرما رہے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انہوں نے میرے موسیٰ سے اس سے بڑھ کر ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھی ہیں، اور کہا کیا ہے کہ اے موسیٰ ہم آپ کے اوپر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو بالکل اپنے سامنے کسی شکل میں نہ دیکھ لیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اس طرح کی ڈیمانڈز کی پاداش میں اہل کتاب کو اللہ نے اپنے غضب کا شکار ٹھہرایا۔ ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو دو جملے دعا کے طور پر پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں تمام مفسرین کا کنسنسس ہے کہ مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں، کیونکہ دونوں نے غلو کیا ہے، دونوں نے زیادتی کی ہے، اور دونوں نے کمی بیشی کی ہے دین کے اندر۔ لہٰذا اللہ کے غضب کا شکار جو قوم ہوئی وہ یہودی ہیں، اور جو گمراہ ہوئے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان کر اور ان کے سولی پر چڑھ جانے کے اس طرح کے عقائد کی بنا پر وہ گمراہ ٹھہرے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کے میرے غضب کا شکار قوم اہل کتاب میں سے یہودی تھے، میرے غضب کی وجہ سے میں نے انہیں کون کون سی مشکلات میں مبتلا کیا۔ اب بات پہنچی ہے ہماری آج کی آیات مبارکہ تک۔ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب کا عقیدہ یہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکوایا، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ساری دنیا کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھانسی کے پھندے پہ جھول گئے۔ اللہ فرما رہے نہیں، وما قتلوہ یقینا، انہوں نے کبھی بھی مطلقاً حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، یعنی یہودی جو پنشمنٹ دلوانے والے ہیں وہ بھی، اور جو اس بات کو قبول کر چکے ہیں عیسائی کہ کفارہ بن گیا انسانیت کے گناہوں کا حضرت عیسیٰ، یہ دونوں غلط ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ رفع بلند کر دیا ہے، ہو ان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے الیہ اپنی طرف، اللہ نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا ہے۔ یہی وہ تصور ہے کہ جب میں اور آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارا تصور کہاں جاتا ہے؟ بلندیوں کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اللہ بلند ہے اور وہ بلندیوں میں ہے، ورنہ تو وہ ہر انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، جس کو قرآن خود بیان کر رہا ہے۔ آپ ابھی تک زندہ ہیں، آپ تشریف لائیں گے اور دنیا سے یہ چیزیں ختم کریں گے کہ فتنہ دجال ہوگا، دجال کو ماریں گے، خنزیر کو ختم کریں گے، صلیب کو ختم کریں گے، اور قیامت کے قریب جو اصلاح ہے وہ ساری ہوگی، اور پھر ان کی قبر انور وہاں اللہ کے حبیب کی بارگاہ کے ساتھ ہوگی، اور یہ 40 سال کا دورانیہ ہوگا جو قیامت کی علامات ہمارے سامنے ہیں۔ یہی وہ معاملہ تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا کہ میں اب حضرت عیسیٰ کی شکل میں ہوں، پہلے مثل مسیح ہوں اور پھر کہا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ معاملہ یہ نہیں ہے، وہ ختم نبوت کی الگ آیات ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، بھئی اللہ کیسے کسی کو اٹھا سکتا ہے آسمانوں پہ کہ پھانسی کے پھندے پہ کسی کو لٹکایا جائے؟
اور کسی اور کو حضرت عیسیٰ کی شبیہ بنا کر پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے، حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ اس وہم کو دور کر رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے عزیزا، غالب اور حکیمہ، حکمت والا۔ اللہ یہ دونوں کام کر سکتا ہے، اس پہ غالب بھی ہے اور یہ حکمت والا بھی ہے۔ حکمت اس کی کیا ہے؟ اس نے اٹھایا ہے حضرت عیسیٰ کو اور پھر دنیا میں حضرت عیسیٰ کو واپس بھیجے گا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ یہاں اب ایک اور سمجھنے والی بات ہے، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے اور ان کو ظاہر ہے وہ انسان ہیں اور انسان کو زندگی اور موت دونوں کا آنا لازمی ہے۔ کوئی نبی پیغمبر بھی زندگی اور موت کی اس کشمکش سے بری نہیں ہے۔ اللہ یہاں حضرت عیسیٰ کی موت کا ذکر بھی فرما رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے اور کوئی اہل کتاب بھی ایسا نہیں ہوگا جو پھر حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت عیسیٰ پھر قیامت والے دن ان کے گواہ بھی بنیں گے۔ اب اس آیت میں ذرا اس چیز کو دیکھیں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، واو کا معنی، اور یہ ان نفی کے لیے ہے اور اس کے بعد جو اللہ ہے یہ اس بات کے لیے ہے، اور یہ اگر دونوں مل جائے تو حصر ہو جائے گا اور اس کا معنی ہوگا نہیں مگر۔ اگر اس کو اٹھائیں گے تو پھر بھی ترجمہ صحیح ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کوئی ایسا نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے، الا مگر سوائے لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، یہ لَيُؤْمِنَنَّ میں دو تاکیدیں ہیں، لام کا معنی بھی ضرور اور جو آخر میں مشدد نون ہے اس کا معنی بھی ہے تاکید اور ضرور۔ لَيُؤْمِنَنَّ، ضرور ایمان لائے گا، کون؟ اہل کتاب۔ اہل کتاب سے مراد دو ہی باتیں ہیں، یا یہودی یا پھر عیسائی۔ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، ضرور ایمان لائے گا وہ، بِهِ حضرت عیسیٰ پر، حضرت عیسیٰ پر ضرور ایمان لائے گا، قبل موت ہی، ان کی موت سے پہلے، قبل کا معنی پہلے، موت ہی، حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائے گا۔ اور وہ موت کب آئے گی؟ جب آپ تشریف لائیں گے۔ آپ زندہ آسمانوں پہ ہیں، تشریف لائیں گے، وہاں پر اصلاح کی بات دنیا میں پھیلائیں گے، پھر آپ کو موت آئے گی، پھر آپ کی تدفین ہوگی اور پھر ہر اہل کتاب آپ کے اوپر ایمان لائے گا۔ اب تو وہ یقین کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کو پھانسی دے دی گئی اور وہ فوت ہو گئے، لیکن اللہ اس موقف کو رد فرما رہا ہے اور اللہ اپنے حبیب کو ساتھ ساتھ تسلی دے رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، سورت کا شان نزول ذہن میں رکھیں کہ حضور مکہ میں ہے یا مدینے میں؟ مدینہ طیبہ میں، اور مدینہ طیبہ میں ایک بڑا گروہ اہل کتاب کا ہے جس کے ساتھ حضور اپنا معاملہ کر رہے ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے، اور غزوہ بدر، غزوہ خندق، احد اور خندق، یہ جو چوتھا پانچواں سال ہے حضور کے مدینہ طیبہ کا، اور پھر 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یہ ترجمہ آپ نے فرمانا ہے، واو کا معنی، اور یوم دن، یوم القیامت، قیامت والے دن، یکونو ہوں گے، کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یکونو ہوں گے، علیہم اہل کتاب کے اوپر، شہیدہ گواہ، جتنے ظلم اہل کتاب نے حضرت عیسیٰ پہ کیے، اللہ اس معاملے میں قیامت والے دن کیا ہوں گے؟ گواہ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے سارے معاملات دیکھے، میرے ساتھ ظلم کیا ہوا۔ 33 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ کا اعلان نبوت ہے، 30 سال کی عمر میں، اور 33-34 سال راؤنڈ اباؤٹ ٹوٹل عمر پائی ہے حضرت عیسیٰ نے۔ اور اسی طرح ایک حدیث کا ہمیں مفہوم ملتا ہے کہ قیامت والے دن ہر جنتی کی عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر پہ ہوگی، اور وہ 33 اور 34 سال کے راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ اب ایک فہرست شروع ہونے لگی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب نے جب حضور سے ڈیمانڈز کی تو اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ محبوب پریشانی کی ضرورت نہیں، ان کے ظلموں کی وجہ سے میں نے ان کو اپنے غضب کا شکار ٹھہرایا، اور میں نے ان کے ساتھ کیا کیا کیا، ذرا وہ بات دیکھیں۔ اور ایک بات میرے اور آپ کے اوپر بھی صادق آتی ہے، ذرا اس کو ہم پڑھ کے دیکھیں۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اب ذرا میں خاص توجہ چاہوں گا اس آیت کی طرف آپ کی۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ، فا کا معنی، پس ظلم کا معنی، ظلم کی وجہ سے، کن لوگوں کا ظلم؟ من الذین ہادو، ان لوگوں کا ظلم جو ہادو، جو یہودی بنے، جو یہودی ہیں اہل کتاب، ان لوگوں کی ظلم کی وجہ سے اللہ فرما رہے ہم نے کیا کیا؟ حرمنا، حرام قرار دے دیا، علیہم ان کے اوپر، طیبات پاکیزہ چیزیں، ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے پاکیزہ چیزیں ان کے اوپر کیا کر دی؟
حرام کر دیں۔ کون سی پاکیزہ چیزیں؟ احلت لہم، احلت جو حلال کی گئی تھی، علیہم ان کے اوپر، یعنی ان کے اوپر چیزیں حلال تھیں لیکن ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر کیا کر دی؟ حرام کر دی۔ اب وہ چیزیں کون کون سی تھیں؟ یہ سورہ انعام کی 146 نمبر آیت مبارکہ میں یہ ایک پورا مفہوم ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، واو کا معنی۔ اور اب یہ سورہ انعام ہے، قرآن کی تشریح سب سے پہلے کون کرتا ہے؟ قرآن خود کرتا ہے، پھر اللہ کے حبیب اس کی تشریح فرماتے ہیں۔ تو اس آیت کی تشریح یہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں پر، ہادو جو یہودی بنے، حرمنا ہم نے حرام قرار دے دیا، کس چیز کو؟ کل ذی ظفر، ہر وہ چیز جو ناخن والی ہے۔ ظفر عربی میں ناخن کو کہتے ہیں، مثلا جس چیز کے پائے ہیں اور ناخن ہیں وہ چیزیں ان کے اوپر حرام قرار دی گئی۔ مثلا بکری ہے، اس کے بھی ناخن ہیں جس کو آپ کھر کہتے ہیں، گائے ہے اس کے بھی یہی چیزیں ہیں، اس کی اللہ تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، واو کا معنی اور مین کا معنی سے، البقر گائے، والغنم بھیڑ، ساری چیزیں جو حلال تھیں اللہ نے ان کے اوپر کیا کر دی؟ حرام کر دی۔ لیکن وجہ کیا بنی؟ حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما او الحوایا، یہ اب آگے طویل موضوع ہے۔ ان کے اوپر جو چربی تھی جانوروں کی، حلال جانوروں کی، وہ بھی حرام قرار دے دی گئی۔ تو اس کی وجہ اللہ کیا بیان فرما رہا ہے؟ بس اب اس آیت کی طرف آ جائیں۔ اب اس کی وجہ اللہ یہ بیان فرما رہا ہے، حلال چیزیں حرام اس لیے تھیں کہ انہوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا۔ اچھا ایک بات میں اور آپ بھی اگر ڈسکس کریں اس معاشرے میں، تو جتنی حلال چیزیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں وہ ہمارے اوپر حرام تو نہیں ہوئی لیکن ہمیں ملتی نہیں۔ جن چیزوں پہ انسانیت کی بقا ہے، جن چیزوں پہ انسانیت کا دار و مدار ہے، جن چیزوں پہ انسانیت کا انحصار ہے، خالص چیزوں میں، وہ ہمیں اس معاشرے میں کتنی ملتی ہیں؟ ایک بہت بڑی مقدار آپ حلال دودھ کی دیکھ لیں تو کتنے لوگ ہیں جو خالص اللہ کی اس دی ہوئی نعمت سے مستفید ہو رہے ہیں، پرسنٹیج آپ مقرر کر لیں۔ لیکن وجہ اللہ ایک بیان فرما رہے ہیں، فَبِظُلْمٍ، جب انسان ظلم اختیار کر لیتا ہے اور انسان ظلم کو اپنا وتیرہ بنا لیتا ہے تو اللہ حلال چیزوں کو حرام فرما دیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ کھانا حرام ہو جائے کہ تم کھا نہیں سکتے، ہمارے لیے حلال ہیں، لیکن حلال چیزوں کیا گوشت اور حلال چیزیں ہمیں بالکل خالصتاً کتنے پرسنٹ مل رہی ہیں؟ دودھ نہیں مل رہا، ہمیں دیسی مرغی خالص اپنی انہی بنیادوں پہ نہیں مل رہی، ساری دنیا فارمی مرغیاں کھا رہی ہے۔ آپ مرچیں دیکھ لیں، ہمیں مرچیں خالص نہیں ملتی۔ آپ آٹا دیکھ لیں، آٹا کتنے لوگوں کو خالص ملتا ہے۔ آپ کوئی چیز کھانے پینے کی ہمارے معاشرے میں حلال ایسی نہیں ہے سوائے چند چیزوں کے جو ہمیں، انوائرمنٹ ہمارا خالص نہیں ہے، آب و ہوا ہماری خالص نہیں۔ تو یہ ایک انڈیکیشن ہے میرے اور آپ کے لیے کہ فَبِظُلْمٍ، جب انسان ظلم پہ آ جاتا ہے تو پھر اللہ حلال کی ہوئی چیزیں اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اللہ 2+2=4 بات فرما دے کہ نہیں بھائی آج کے بعد تمہارے لیے جانور حرام ہے، لیکن ایسی چیزیں جو انسانیت کے لیے مضر ہیں وہ معاشرے میں تیار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نان روٹی سے لے کر چنوں تک اور پورے باہر کے کھانوں تک دیکھ لیں، ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ آئل میں آپ کو ملاوٹ نظر آئے گی، گھی میں آپ کو ملاوٹ نظر آئے گی۔ تو یہ وہ شاید تھوڑا سا اشارہ ہے کہ جب انسان ظلم پہ آ جاتا ہے تو پھر اللہ اس سے توفیق اٹھا لیتا ہے۔ جیسے ایک اور آیت ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے نیک راستہ دکھاتا ہے۔ تو پھر جب اللہ ہی گمراہ کرتا ہے تو پھر میرے اور آپ کی وہاں کیا حیثیت ہے؟ لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو گمراہ کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی خیر کی جتنی صلاحیتیں ہیں ان کو یوٹیلائز کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اللہ اس سے خیر کے فیصلے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی اللہ اس سے چھین لیتا ہے، اور یوں وہ پھر کہاں چلا جاتا ہے؟ گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، یہ بھی معاملہ بڑا غور طلب ہے۔ اللہ فرما رہے ہم نے اہل کتاب کے اوپر اپنا غضب کیوں بھیجا؟ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، واو کا معنی اور با کا معنی ساتھ، یہ با وجہ کے لیے ہے۔ وَبِصَدِّهِمْ، بوجہ ان کے روکنے کے، صدّ یا صدّو کا معنی ہے روکنا، وَبِصَدِّهِمْ، اور بوجہ اہل کتاب کے روکنے کے، کہاں سے؟ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے، اللہ کے راستے سے یہ لوگوں کو روکتے تھے اہل کتاب، اور کتنا سارا روکتے تھے، تھوڑا بہتا نہیں، کثیرہ، بہت زیادہ لوگوں کو یہ راہ راست سے روکتے تھے۔ لہٰذا اللہ فرما رہا ہے میں نے ان کے اوپر اپنا غضب
چھوڑ دیا ہے۔ اب میری اور آپ کی بھی یہی بات ہے، اس معاشرے میں اگر دیکھیں تو ہم لوگوں کی ہدایت کا کون سا سبب بنتے ہیں؟ آج آپ اندازہ کریں، مسجد کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر خیر کی بات کرنے کے لیے مسجدوں میں تمام سہولیات موجود ہوتی ہیں اور کوئی چارج ان کے نہیں لیے جاتے، لیکن لوگوں کے لیے آنا پھر بھی مسئلہ ہے۔ آپ سینما گھر میں چلے جائیں، باہر چلے جائیں، آپ کسی شاپنگ ہال پہ چلے جائیں، مال پہ چلے جائیں، آپ کو لوگوں کا جمع غفیر نظر آئے گا، لیکن جو اللہ کے گھر ہیں وہ بے رونق نظر آئیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ جب چیزیں بڑھتی ہیں تو پھر میرا ظلم آنا میرا غضب تمہارے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، یہ ہم بھی تو اپنے اوپر چسپاں کرتے جائیں۔ ظلم ہوا تو حلال چیزیں حرام ہو گئیں، اور جب اللہ کے راستے سے روکا اللہ کا غضب آنا شروع ہو گیا۔ یہ برما کے حالات، یہ فلسطین کشمیر کے حالات، یہ ایسے نہیں ہے۔ مسلمان اپنی اپنی جگہ پر ظلم اختیار کر رہا ہے۔ وہ ظلم کیا ہے؟ اس کا مالی نظام اللہ کی منشا کے مطابق نہیں ہے، اس کا سیاسی نظام اللہ کی منشا کے مطابق نہیں ہے، اس کے معاشرت چار دیواری سے لے کر باہر تک اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ تو پھر برمی ہو، فلسطینی ہو، کشمیری ہو، یا مصری ہو، یا لیبیائی ہو، یا پاکستانی ہو، اس میں پھر کوئی تخصیص باقی نہیں رہتی۔ ہمیں اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اور بھیجا ہے ہم اللہ کے کلمے کو اور اللہ کے مشن کو بلند کریں، اور ہم انسان مسلمان ہی اس کے راستے کے اندر رکاوٹ ہے اور نظریہ ضرورت کے تحت رکاوٹ ہے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اللہ نے اس چیز کو بیان بھی فرما دیا۔ ہم نے کیوں اہل کتاب کے اوپر اپنا غضب کیا؟ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، واو کا معنی، اور اخذہم، اخذ یاخذ پکڑنا، اخذہم ان کے پکڑنے کی وجہ سے، لینے کی وجہ سے، الربا سود کو، انٹرسٹ کو، سود کو اپنا وتیرہ بنا لینے کی وجہ سے اللہ فرما رہے ہم نے اپنا غضب اہل کتاب کے اوپر نازل کرنا شروع کر دیا، اور یہ سود لیتے تھے۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو اس سے روکا گیا تھا، واو کا معنی، اور قد نہو، قد کا معنی تحقیق، نہو ایکٹیو نہیں پیسیو ہے، قد نہو ان کو روکا گیا تھا، انہو اس سود کے کھانے سے، اس کے باوجود بھی یہ سود کھاتے تھے، تو اللہ فرما رہا ہے ہمارا غضب ان کے اوپر لازم ہو گیا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ اور بھی یہ غلط کام کرتے تھے اہل کتاب، وہ کیا؟ وَأَكْلِهِمْ، اور ان کا کھانا، اموال الناس، لوگوں کے مالوں کو، بالباطل، باطل طریقے سے۔ یہ اہل کتاب لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ باطل طریقے بہت سارے ہو سکتے ہیں، کسی کی مرضی کے بغیر اس کا پیسہ میں اور آپ لے لیں تو یہ باطل طریقہ ہے، وہ گیملنگ کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ جوا یہی تو ہے کہ آپ جوا لگاتے ہیں اور ایک بندہ ہار جاتا ہے، ایک بندہ جیت جاتا ہے، ہارنے والا کیا اپنے دل کے ساتھ وہ بطور رقم تاوان کے جیتنے والے کو دیتا ہے یا نہ چاہتے ہوئے دیتا ہے؟ اسی لیے تو جوا یہ حرام ہے کہ ایک بندے کا مال لگا تو وہ بیٹھا، لیکن آپ جب دینے کی باری آئی ہے تو اس کی مرضی نہیں ہے، اس کی مرضی کے خلاف آپ لے رہے ہیں تو یہ اس کی مرضی کو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں، لہذا آپ یہ مال نہیں لے سکتے۔ بہت ساری باطل کی شکلیں رشوت کی شکل میں ہو سکتی ہیں اور حرام کو حلال کا جامہ پہنا کر ہو سکتی ہیں۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لیکن اللہ فرما رہا ہے سوچ رکھو ایک وقت آنے والا ہے کہ تم نے میرے پاس آنا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تھوڑا تھوڑا آپ بول کے ترجمہ کریں گے تو میں بھی الرٹ ہوں گا، آپ سمجھ رہے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا، واو کا معنی، اور آتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، منہم ان میں سے جو کافر ہیں، عذابًا علیما دردناک عذاب۔ اب یہ ذرا دیکھیں ان آیات میں کون سی ایسی چیزیں جو میرے اور آپ میں نہیں پائی جا رہی۔ اسی آیت کو ذرا پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیں۔ لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھانا اہل کتاب کا وتیرہ تھا۔ کیا اس معاشرے میں مال کو باطل طریقے سے نہیں کھایا جاتا؟ تھوڑا سا پیچھے چلیں، ہم سود کھانے کی وجہ سے، حالانکہ اللہ نے منع کیا تھا، اہل کتاب کو اللہ نے جکڑ لیا، پکڑ لیا۔ کیا میں اور آپ اس معاشرے میں سودی نظام سے آگے ہیں؟ کوئی بندہ سودی نظام، ہر بندہ جکڑا ہوا ہے، کاروباری ہے، امپلائی ہے، کسی جگہ پہ بھی ہے، وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے انٹرسٹ میں ملوث ہے۔ اور پیچھے جائیں، اللہ کے راستے سے روکنے کی باتیں کیا ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں؟ اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ظلم نہیں ہے ہمارے اندر کہ ہم انسانیت کو بطور انسان ٹریٹ نہیں کرتے، انسانیت کے بعد پھر کہیں اسلام کی باری ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والموتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ یہ ہے قرآن کا وہ اسلوب جو قرآن دونوں قسم کے لوگوں کو ٹریٹ کرتا ہے۔
پہلے جو ظالم تھے ان کے ظلم کی پاداش میں جو ان کو پکڑا گیا اللہ نے اس کو بیان کیا۔ اب مایوسی کی طرف جب لوگ جانے لگے تو اللہ فرما رہے نہیں اب ادھر نہ جاؤ، میں نے جو نیک لوگ ہیں اپنے اور میرے راستے پہ چلتے ہیں میں تو انہیں اجر عظیم بھی دوں گا۔ اب اس آیت کو ذرا دیکھیں، لیکن الراسخون فی العلم منہم، اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ٹھیک تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام اہل کتاب یہودی تھے، وہ حضور کے اوپر ایمان لے آئے، اسی طرح اور بھی بہت سارے اہل کتاب عالم تھے، اللہ فرما رہے وہ اس سے مستثنا ہے، اللہ نے ان کو نہیں پکڑا، نہ پکڑے گا، اور نہ امت محمدیہ کے لیے آگے جا کر پکڑ ہوگی، بس شرط یہ ہے کہ اس آیت پہ پورا اترے۔ لیکن الراسخون، لام کا معنی لیکن یہ وہم کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے۔ لیکن الراسخون، ہاں جو پیچھے ظلموں کی بات ہوئی ہے سب کے لیے نہیں، لیکن الراسخون، لیکن جو پختہ ہیں فی العلم، علم میں، جو علم میں پختہ ہیں، خصوصیت کے ساتھ منہم، کن میں سے؟ اہل کتاب میں سے، اور عمومیت کے ساتھ میری اور آپ کی بھی بات ہے، اور وہ عبداللہ بن سلام اور وہ یہودی ہیں جو اہل کتاب عالم ہیں۔ والمؤمنون، جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، والمؤمنون، اور جو مومن ہیں، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، یہ تناظر ذہن میں رکھیں کہ سورت جہاں نازل ہو رہی ہے وہ مدنی مزاج ہے اور اہل کتاب بیٹھے ہیں، اہل کتاب حضور سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں طرح طرح کی، قرآن آ جائے، اللہ کو سامنے دیکھ لیں، تو اللہ فرما رہے جو ایمان والے ہیں، علم والے ہیں، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے قرآن مجید کتاب، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی انبیاء پر اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، والمقیمین الصلاۃ، واو کا معنی اور مقیمین، صحیح ادا کرنے والے ہیں، قائم کرنے والے ہیں، الصلاۃ، وہ نماز کو بھی قائم کرتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے اہل کتاب کے اوپر بھی نماز تھی، اس کے بعد پھر یہ امت محمدیہ کی 5 وقت کی نماز کی شکل بنی ہے۔ والموتون الزکوٰۃ، واو کا معنی اور موتون، وہ عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، الزکوٰۃ، وہ زکوٰۃ کو دیتے ہیں، پتہ یہ چلا زکوٰۃ ان کے اوپر بھی تھی، پریسکرائبڈ ہمارے اوپر بھی آ گئی، زکوٰۃ ان کے اوپر بھی تھی۔ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، والمؤمنون، اور ایمان لانے والے ہیں، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اولئک یہی ہے وہ، سنؤتیہم، یہ 3 الفاظ ہیں، سین، نوتی اور ہم، سین کا معنی ان قریب، نؤتی ہم عطا کریں گے، ہم ان کو، یہ جن جن کا ذکر پہلے گزرا ہے، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ رسول پر ایمان رکھنے والے، اور جو ڈیوائن بکس ہیں ان کے اوپر ایمان رکھنے والے، ان کو ہم ان قریب دیں گے اجرا عظیما، بہت بڑا اجر ہم ان کو عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا اللہ نے دونوں گروہوں کا تذکرہ فرما دیا۔ اب ایک سملیرٹی والی کیفیت اگلی آیات میں پیدا کی جا رہی ہے، محبوب ان کو یہ بتائیں، اللہ فرما رہا ہے محبوب ان کو اس بات کی طرف لے کر آئیں کہ جو پیغام میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آیا ہوں یہ پیغام نیا نہیں ہے، یہ تمہارے آباء اس سے پہلے لے کے آ چکے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ اللہ نے اتنے سارے انبیاء کا تذکرہ نام لے کر حضور کو فرمایا ہے کہ اہل کتاب کو بتا دیں۔ ذرا دیکھیں، انا اوحینا، انا بے شک ہم نے، اوحینا، اوحینا وحی کی ہے، ہم نے وحی کی ہے، الیکا، آپ کی طرف، محبوب ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف۔ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی اجنبی بات نہیں ہے، ان کو یہ بتائیں اہل کتاب کو کہ کما اوحینا الی نوح، کما کا معنی جس طرح، اوحینا ہم نے وحی کی، الی نوح، نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور ان نبیوں کی طرف، من بعدہ جو حضرت نوح کے بعد تھے، یعنی کہانی پھر اوپر سے شروع کی ہے۔ اور یہ طریقہ ہے کسی بھی مبلغ کا اور کسی بھی سپیکر کا کہ وہ اس طریقے سے لوگوں کے سامنے بات رکھے جو جس طرح طریقہ اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ کامن چیزوں کی طرف ان کو لے کے آیا جا رہا ہے، اور یہی ہمارے مذاہب میں بھی ہونا چاہیے، یہی ہماری اسکول آف تھاٹس میں بھی ہونا چاہیے۔ اوورآل یہودیت، عیسائیت اور مسلمان بھی کامن چیزوں پہ آئیں، یہ اللہ کا اسلوب ہے، اور مسالک کہ جتنے بھی ڈیفرنس آف اوپینین ہیں وہ بھی پہلے کامن چیزوں کی طرف آئیں، اس کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، اس کے بعد جو اختلافی مسائل ہیں ان کو حل کر لیا جائے۔ والنبیین من بعدہ، اور ان نبیوں کی طرف بھی وحی کی جو نوح کے بعد آئے۔ وأوحینا الی ابراہیم، واو کا معنی اور اوحینا ہم نے وحی کی ہے، الی ابراہیم
ابراہیم کی طرف، یعنی ان کے فور فادر سے بات شروع کی ہے، کیونکہ یہودی سب سے بڑا کس کو سمجھتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کو. عیسائی بھی سب سے بڑا کس کو سمجھتا ہے؟ حضرت ابراہیم کو. اور حضور کے جد امجد ملت اسماعیل کے بھی سب سے بڑے کون ہیں؟ حضرت ابراہیم. تو ایک کامن چیز کی طرف بلایا جا رہا. یہ وہی ہے جو ہم نے ابراہیم کی طرف کی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف بھی کی، و اسحاق، اور حضرت اسحاق کی طرف بھی کی، و یعقوب، اور جناب یعقوب کی طرف بھی کی، والاسباط، اور ان کے بیٹوں کی طرف بھی کی. اسباط جمع ہے سبط کی، جیسے آپ پڑھتے ہیں سبط اور سبط، سبط حسین اور سبط علی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن حسین کے بارے میں جملہ بولا جاتا ہے. اسباط سبط کی جمع ہے جس کا معنی ہے بیٹے، اور ان کے بیٹوں کی طرف بھی وہی کی. و عیسیٰ، اور جناب عیسیٰ کی طرف بھی وہی کی. و ایوب، جناب ایوب کی طرف بھی وہی کی. و یونس، جناب یونس کی طرف بھی. و ہارون، جناب ہارون کی طرف بھی. و سلیمان، اور جناب سلیمان کی طرف. و آتینا داؤد زبورا، اور ہم نے عطا کی جناب داؤد کو زبور بھی عطا کی. و رسلا قد قصصناہم، محبوب ان کو بتائیں کچھ رسول تو ایسے ہیں قد قصصناہم، جن کا ہم نے قصہ بیان کر دیا ہے، علیہ کا آپ کے اوپر، من قبلو اس سے پہلے، اور ہم نے کچھ نبیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا ہے من قبلو اس سے پہلے. ورسلا لم نقصصہم علیک، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر ہم نے اب تک آپ سے نہیں کیا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو ہم انبیاء کے لیے ایک فگر بولتے ہیں وہ کتنے فگر ہیں؟ 1,24,000. تو اللہ خود فرما رہے ہیں کچھ رسولوں کا تذکرہ کر دیا اور کچھ کا نہیں کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے کلام کیا جناب موسیٰ سے، تکلیما خاص کلام، اللہ نے اپنے موسیٰ سے خاص کلام کیا. رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. رسلا مبشرین، اب رسول کا سٹیٹس کیا ہے؟ سکولوں میں چلتا ہے مار نہیں پیار، سکول بھی میں بھی رہنمائی ہوتی ہے، اللہ کے نبی بھی رہنما ہے، اور ٹیچنگ اور پڑھنا پڑھانا یہ پیشہ پیغمبری ہے. بتائیں اللہ اپنے نبیوں کا سٹیٹس کیا بیان کر رہا ہے؟ رسولان، بھیجے ہم نے یہ سارے رسول، کس سینس میں؟ مبشرین، خوشخبری سنانے والے، ومنذرین، ڈرانے والے. ڈرانا اور خوشخبری یہ دونوں انسان کو نیکی کی طرف لانے والی ہیں. صرف خوشخبری سے اور صرف اس کو کسی بھی طریقے سے اوبلائج کرنے سے، اس کا حوصلہ بڑا کرنے سے صرف ہدایت نہیں ملتی. جب تک پنشمنٹ کا تصور نہ ہو. میں نے اور آپ نے کسی کو پنشمنٹ کیا کرنی ہے؟ جس وقت جو بندہ چوری کرتا ہے اس کو پنشمنٹ کیا ہوگی؟ ہاتھ کٹے گا. تو یہ سزا کس نے دی ہے؟ یہاں پھر مار نہیں پیار والا کو نعرہ لگ سکتا ہے. انسان کو ہدایت پنشمنٹ سے آتی ہے اور کچھ کو خوشخبری سے آ جاتی ہے. بھئی ایک بندہ ڈاکہ ڈالے گا، اس کی سزا کیا ہے؟ 1 ہاتھ اور 1 پاؤں کاٹ دو. سزا کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے. پھر ہم کیسے کنسنسس کر سکتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہم مغرب کی بات کو مان لیں کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، اسلام نہیں ہے؟ تو اللہ تو خود یہ معاملہ کر رہا ہے. اور ان کی ذرا انسانیت کا پہلو برما میں دیکھیں. اسلام میں تو وہ پنشمنٹ بھی کا طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے جس میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو ہینگ کیا جاتا ہے. جو کرنٹ لگنے سے، بجلی لگانے سے مارتے ہیں اس کی کتنی شدت ہے کبھی آپ سوشل میڈیا پہ چل کے دیکھیں. لیکن اسلام میں جو پھانسی کا تصور ہے وہ اتنا شدید نہیں ہے جتنا غیر مسلموں کے ہاں سزاؤں کا تصور ہے. اور مجرم کو اسلام تھوڑی سزا دینا چاہتا ہے، کچھ سزا وہ انسانیت کو دکھا کے دینا چاہتا ہے کہ ان کے سامنے پنشمنٹ کرو تاکہ اس کو بھی سزا ملے، ان کو بھی سزا ملے، عبرت ملے، اور انہوں نے اللہ کے راستے کی طرف آنا ہے. رسولوں کے 2 سٹیٹس ہیں، رسلا مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے ہیں، ومنذرین، اور ڈرانے والے ہیں. اور یہ رسولوں نے دونوں مشن مکمل کر لیے. کیوں؟ اگر رسول یہ مشن مکمل نہ کرتے، قیامت والے دن لوگ اٹھ کے کہتے اللہ تیری بات تو ہم تک پہنچی نہیں تھی، تیرے رسولوں نے پہنچائی نہیں تھی، تو اللہ نے اس حجت کو تمام کر دیا. رسول مبشر بنا کر بھیجے، منذر بنا کر بھیجے، اللہ تاکہ نہ رہے، یکون للناس لوگوں کے لیے، اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، حجتن کوئی حجت، کوئی عذر، بعد الرسل رسولوں کے آنے کے بعد. رسولوں کے آنے کے بعد کوئی حجت لوگ اللہ کے ہاں قیامت والے دن قائم نہ کر سکیں کہ اللہ تیرا کلمہ ہم تک پہنچا نہیں تھا. وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اللہ ان سارے معاملات کے اوپر غالب بھی ہے، حکیمہ اور حکمت والا بھی ہے. اور کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے،
کسی کی مرضی کے مطابق کوئی معاملہ ہو یا نہ ہو، اللہ معاملات پہ غالب ہے اور اللہ حکمت رکھنے والا ہے۔ کل انشاءاللہ اگلی آیات مبارکہ 165 تک آیات ہو گئی، 176 ٹوٹل آیات ہیں، اور آگے یہ اہل کتاب کا دین کے ساتھ جو ایک برتاؤ تھا اللہ اس کو بیان کر رہا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے بھی لمحہ فکری آئے، اہل کتاب اپنی مذہبی کتابوں اور اپنے مذہبی احکامات کے ساتھ کیسے کھیلتے تھے۔ اللہ ہمارے سے اجتماعی گناہ کو معاف فرمائے۔